السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قطعتم من لیلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر، آیت مقدسہ 5 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بہت اہم دروس چل رہے ہیں، ایک نکتہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے ارشادات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست مدینہ تشکیل دیتے ہیں تو کچھ عناصر ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ باقاعدہ معاہدات کیے ہوئے ہیں، جیسے یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے معاہدے کے برعکس الٹ وہ سازشیں شروع کر دیں۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو آپ کے دشمن ہیں، ان سے ساز بات شروع کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شکوک و شبہات کی بنیاد پر اقدام نہیں کیا۔ یہ کام تو شروع سے انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ معاہدے کر کے، ان کے ساتھ دھوکہ دے کر غداریاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ معاہدے شروع کر لیے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا غزوہ خندق کے بعد، جب چیزیں واضح ہو گئیں تو پھر آپ پچھلے دروس میں سن چکے ہیں غزوہ بنو نذیر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ دشمن واضح ہو چکے ہیں، انہوں نے نقض عہد کیا ہے، انہوں نے غداری کی ہے، لہذا اب یہ مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا اور محاصرہ کر لیا ان کا۔ تفصیلات کچھ پہلے آپ سن چکے ہیں وقت کے اختصار کے پیش نظر، اور یہ ان کو آرڈر دیا کہ یہاں سے آپ نکل جاؤ اور جو کچھ ساتھ لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ لے گئے، انہوں نے اونٹوں پر، گھوڑوں پر رکھا، حتیٰ کہ اپنے دروازے اکھیڑ دیے، چیزیں اکھیڑنا شروع کر دیں، اور پھر وہ وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کا جو گھمنڈ تھا، جو سرمایہ پرستی ان پر غالب تھی، جو تکبر اور غرور تھا اور اپنے آپ پر بڑا فخر تھا، اللہ رب العزت نے خود ہمیں سمجھایا ما ظننتم ان یخرجوا
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، بڑے بڑے قلعے تھے بنائے ہوئے انہوں نے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، اور نہ ہی سچی جماعت مسلمانوں کے ذہنوں میں تھا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے گا، لیکن فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ رب العزت جو ان کا گمان بھی نہیں تھا وہ حکمت عملی اختیار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سمجھاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی بھی سپر پاور نہیں ہے، کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، بڑے بڑے قلعے بنا کر، بڑے بڑے ایٹم بم بنا کر، میزائل تیار کر کے، آج کے دور میں بھی آج کا سامراج یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے کون ہے جو مات کر سکتا ہے، شکست دے سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دیکھتے رہتے ہیں، تھوڑی سی رسی کو ڈھیل دیتے ہیں اور موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ یہ واقعہ بہت اہم واقعہ ہے ان سرمایہ پرستوں کے لیے، متکبرین کے لیے اور سازشیوں کے لیے، اور جو دشمن کے ساتھ معاہدے کر کے سچی جماعت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کو شکست ہوئی، اور اس آج کی آیت کریمہ میں یہ جو تمہید ہم نے دوبارہ سمجھی ہے وہ سمجھیں گے تو یہ آیت سمجھ آئے گی۔ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر اس آیت کریمہ میں کچھ اصول اللہ نے سمجھا دیے۔ ما قطعتم من لین، ایک تو پچھلی آیت میں آیت مقدسہ نمبر 4 میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ دشمن ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے، یہ اللہ کے بھی مخالف ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی۔ جب اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی بات ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول تو اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ کا مخالف اور دشمن ہوگا اس کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اب جب ان کو عذاب دینے لگے بنو نذیر کو اور ان کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرے کے بعد اللہ رب العزت نے وہاں پر جو درخت، کھجوروں کے درخت تھے اور بہت زیادہ سرسبزہ بھی تھا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر اس واقعہ کے بعد کچھ حکمت عملی، جنگی حکمت عملی یہاں ارشاد فرمائی۔ ما قطعتم من لین، سنیے، جو بھی تم نے کاٹ ڈالا کھجور کے درخت، او ترکتموہا، یا ان کو چھوڑ دیا، قائمۃ علی اصولہا، کہ وہ اپنی جڑوں پر قائم ہیں، کھڑے ہیں۔ یعنی دو شکلیں ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ جب محاصرہ کر لیا تو جو کھجوروں کے درخت تھے ان کو کاٹ دیا، بعض کھجوروں کے درختوں کو کاٹ دیا، نقصان ہو گیا، نقصان پہنچایا، بعض کو رہنے دیا۔ کیوں کاٹا؟ وجہ کیا تھی؟ جب درخت کاٹے گئے تو جو باہر سے ان کے لیے سہولتیں تھیں رزقی، وہ ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ لہذا دشمن کو اگر کسی جگہ سے، کچھ راستوں سے ان کو وسائل پہنچ رہے ہیں ان کی بقا کے لیے، جنگ کے حالات کو لمبا کرنے کے لیے، تو ان کو روکنا یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے
اصل میں تو دشمن پر اقدام کرنا ہے، تو اقدام کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کو شکست دینی ہے۔ اب جنگ ہو رہی ہے، اب عام حالات نہیں ہے، تو جنگی حکمت عملی کے پیش نظر یہ کیا گیا۔ اس پر پراپوگنڈا بھی کیا بنو نذیر نے کہ خود تو کہتے ہیں جی فساد فی الارض نہیں ہونا چاہیے، کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوے کرتے ہیں، یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو نقصان جو پہنچایا جا رہا ہے وہ جنگی حکمت عملی کے پیش نظر ہے، آپ کو شکست دینی ہے، آپ کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے، اور عام حالات میں تو فساد فی الارض حرام ہے۔ اور پھر او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، کچھ درخت کوئی چیزیں چھوڑ دی گئیں۔ اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرمایا یہ سب کچھ فبإذن اللہ، یہ اللہ کی اجازت سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ محاصرہ، درختوں کو کاٹنا، نقصان پہنچانا، بعض کو چھوڑنا تاکہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، آنے والے وقت کے لیے بھی، یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اور جنگی حکمت عملی کا یہاں ایک قانون اور ضابطہ بنا دیا گیا۔ جب جنگ ہو رہی ہے تو اس وقت رحم کس بات کا ہے؟ اس وقت عاجزی کس چیز کی ہے؟ اس وقت آپ کیا حسن خلق، حسن اخلاق، حسن سلوک کریں گے آپ؟ اس وقت تو جنگ ہے، جنگ میں تو مارنا ہے یا مرنا ہے، اگلے کو نقصان پہنچانا ہے، وہ تو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ ایسی حکمت عملی نہیں اختیار کرتے کہ حسن سلوک، خیر خواہی کے جذبے کے تحت آ جاتے ہیں، وہ تو آپ کو گھنٹے کے اندر ناکام کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ سنیے یہ بڑی اہم بات، ایک تو اللہ کا حکم، اللہ کی اجازت، اور دوسرا ان فاسقین کی رسوائی ہے، اس میں ان کا نقصان ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ یہی نقصان ہے کہ جب وہ وسائل جو ان کو پہنچیں گے اور ان کی بنیاد پر وہ جنگ کو لمبا کر سکتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ روک دیے جائیں گے ان سے۔ تو یہ رسوائی ہے ان کی، یہ شکست ہے ان کی۔ یہ بڑا اہم اصول ہے جنگی اعتبار سے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔